نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی عمل بھی کریں اپنے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ جو عمل بھی ہو، چاہے وہ نماز والا عمل ہے، چاہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا عمل ہے، چاہے وہ کسی کی امداد کرنا ہے، چاہے وہ کسی کی مدد و نصرت کرنا ہے، کوئی عمل بھی ہے، جتنا اخلاص اس میں پایا جائے گا اور اتنی ہی اللہ رب العزت کی رضا ملے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو اپنے اخلاص کے ساتھ کرے، اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ اب دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کا لشکر لے کر، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، جہاد کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے خط لکھا، اور خط لکھ کر اپنے قاصد کو دیا کہ جاؤ اور یہ خط خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں خط لکھ کر قاصد کے سپرد کیا، اور قاصد چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دے دیا، اور جب اس خط کو کھولا تو اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے خالد، اگر یہ میرا قاصد آپ کے پاس جس وقت پہنچ جائے تو آپ نے سپہ سالاری والا عہدہ چھوڑ کر اپنی جگہ پر یہ میرے آنے والے قاصد کو سپہ سالار بنا دیں، اور آپ سپہ سالاری والا عہدہ جو ہے، سپہ سالاری والا، اس کو چھوڑ دیں۔ معزول کر دیا گیا، یعنی عہدے سے برطرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر کے اپنا ایک قاصد بھیجا، اور ان کو کہا اس کو کہ تو اب جا کر سپہ سالار بن جا۔ اور پھر اگلی دو باتیں لکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں مدینہ میں تو آپ واپس آ جائیے، مدینہ کے اندر آپ واپس آ جائیں، ہمارے پاس رہیں۔ اور اگر آپ وہاں رہیں گے تو وہاں سپہ سالار بن کر نہیں رہ سکتے، عام فوجی بن کر، عام مجاہد بن کر رہ سکتے، عام مجاہدین میں رہیں گے، یعنی کوئی عہدہ وغیرہ آپ نہیں لے سکتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا، اسی وقت اعلان کر دیا مجاہدین کے اندر کہ میں آج کے بعد تمہارا سپہ سالار نہیں ہوں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا اور یہ قاصد بھیجا، اور میری جگہ یہ قاصد جو ہے وہ سپہ سالار ہے آج کے بعد۔ اور اگلی جو دو باتیں تھی کہ واپس میں مدینہ جاؤں یا پھر یہاں عام فوجی بن کر، عام مجاہد بن کر لڑوں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو پسند کر لیا کہ میں عام مجاہد بن کر لڑوں، تو میں عام مجاہدوں میں آ گیا، عام مجاہد بن کر لڑنا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ ایک ساتھی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ خالد، تجھے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہوگا کہ آپ سپہ سالار تھے، آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ تھا، چیف آرمی سٹاف تھے، تو آپ کو معزول کر کے عام فوجیوں میں آگے، اور اب عام فوجی بن کر، عام فوجیوں میں رہ کر، ان کی صفوں میں رہ کر آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا۔
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور جواب دیا، فرمایا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، جب میں سپہ سالار تھا تو میری خواہش اور میری تمنا یہ تھی کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور آج عام فوجی بن کے لڑ رہا ہوں تو آج بھی میری خواہش یہی ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمارے ہاں عہدوں کو نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ کتنا اخلاص پایا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی وقت ہے، چاہے وہ سپہ سالاری والا ہے یا عام مجاہدین والا ہے، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، وہ بھی اسی لیے اللہ راضی ہو جائے اور یہ بھی اسی لیے اللہ راضی ہو جائے۔